لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب چکھاتے تھے تم کو وہ برا عذاب. یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. اذ فرقنا بکم البحر اور جب پار کیا ہم نے تمہارے لیے دریا. فأنجيناكم بالنجاة ہم نے تم کو. وأغرقنا آل فرعون اور غرق کر دیا ہم نے فرعون کی آل کو. وأنتم تنظرون اور تم کو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فلا زال السنة والجماعة محترم بزرگوں قابل احترام ساتھیوں عزیز نوجوان قرآن مقدس کے پہلے سپارے کے چھٹے رکوع سے دو آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جن آیات کریمات میں اللہ بنی اسرائیل کی آزادی کا ایک چھوٹا سا نقشہ ہے. اور اس واقعے سے اللہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غلامی کتنی بڑی لعنت اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ رب العزت اس قوم کی نفسیات جس قوم نے طویل عرصہ کسی غلامی میں گزارا ہو اس کی نفسیات کیا بن جاتی. اللہ رب العزت نے اس واقعے کے اندر اس کا بھی تفصیل کے ساتھ آج ہمارا آزادی کے
62 سال مکمل ہونے پر 63واں یوم آزادی۔ میں آج آزادی کے حوالے سے 3-4 اہم پہلوؤں پر کچھ باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلی بات کہ جس آزادی کا ہم جشن منا رہے ہیں، کیا یہ آزادی ہمیں سونے کی رکابی میں ڈال کر دی گئی؟ کیا یہ آزادی ہمیں مفت میں ملی تھی؟ یا اس آزادی حاصل کرنے کے پیچھے ہمارے اخلاق کی کچھ قربانیاں ہی ہیں؟ کس قوم سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی؟ کیا آج ہم اس قوم کے ہاتھوں آزاد ہیں؟ یہ چند اہم مسائل جن کی طرف میں آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ 200 سال تک انگریز اس ملک میں حکمران رہا ہے۔ تجارت کا نظارہ توڑ کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے اور نام سے اس نے یہاں اپنی قوت استعمال کر کے، فوجی قوت استعمال کر کے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس ملک پر قبضہ حاصل کیا۔ اس ملک کی آزادی کے پیچھے نواب سراج الدولہ شہید کا خون ہے، جس نے سب سے پہلے بنگال کے اندر اس ملعون اور مرفوض قوم کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ 1757 کی جنگ کراچی میں نواب سراج الدولہ شہید کس لیے؟ اس ہندوستان کے مسلمان کو دنیا کی اس ملعون اور مرفوض انگریز قوم سے غلامی مل جائے۔ 1799 میں سلطان فتح علی خان ٹیپو شہید اس مسلم قوم کی آزادی کے لیے اپنے خون کا نذرانہ دے گئے۔ اس آزادی کے پیچھے سلطان ٹیپو شہید کا خون موجود ہے۔ 1831 کے اندر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اپنا خون دے گئے۔ کس مقصد کے لیے؟ بالاکوٹ کے اندر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا صرف اس لیے کہ میری یہ مسلمان قوم ان بقید فام وحشی پرندوں اور اس بر صغیر کے سخات سکھ ہو کہ ہاتھوں ہماری مسلم قوم آزاد ہو جائے۔ اس آزادی کے پیچھے سید احمد شہید کا خون ہے، اس آزادی کے پیچھے شاہ اسماعیل شہید کا خون۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی لڑی گئی، جس کو تمہارا آج کا مورخ 1857 کا غدر کہتا ہے، غداری کا نام دیتا ہے، جو 500 علماء کے فتوے سے لڑی گئی۔ 500 علماء نے پر فتوا دیا۔ ایک ملعون اور مرفوض قوم سے آزادی کے لیے جہاد کے سوا کوئی راستہ نہیں۔
آج ہم اگر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات پڑھتے ہیں رونتے ہیں، 17,000 علماء تو صرف وہ تھے جن کو درختوں کے ساتھ پھانسی سے لٹکایا گیا، دہلی سے لے کر کلکتے تک روڈ کے کنارے کوئی ایک درخت نظر نہیں آتا تھا جس درخت پر کسی عالم دین کی لاش نظر آتی۔ 3,000 سے زائد علماء وہ تھے جن کو توپ کے منہ کے آگے باندھ کر گولے چھوڑے گئے اور ان کے شیشے کے پرکچے ہو گئے۔ ہزاروں علماء وہ تھے جن کو کچے چونے میں ڈال کر پانی ڈال دیا گیا جس سے ان کے جسم کا گوشت اور ہڈیاں الگ ہو گئی۔ ہزاروں علماء وہ تھے جن کے ہاتھ باندھتے کمر تک ان کو زمین کے اندر گاڑ کر ان پر دہی ڈال کر بھوکے کتے ان پر چھوڑے گئے جنہوں نے ان کو زندہ حالت میں نوچ نوچ کے جس آزادی کا جشن تم منا رہے ہو، یہ آزادی ہمیں سونے کی رکابی میں نہیں ملی۔ اس آزادی کے پیچھے سراج الدولہ شہید کا لہو ہے، اس آزادی کے پیچھے سلطان ٹیپو شہید کا لہو ہے، اس آزادی کے پیچھے شاہ اسماعیل شہید کا لہو ہے، اس آزادی کے پیچھے سید احمد شہید کا لہو ہے، اس آزادی کے پیچھے 22,000 سے زائد علماء کا لہو ہے۔ اس آزادی کے پیچھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ کی مالٹا کے جزیرے کے اندر نظر بندی ہے۔ اس آزادی کے پیچھے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کے اندر زنجیریں اور ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں ہیں۔ اس آزادی کے پیچھے حسین احمد مدنی کی 17 سال کی قید ہے۔ اس آزادی کے پیچھے ابو الکلام آزاد کی قید کے اندر صعوبتیں برداشت کرنا ہے۔ یہ آزادی ہمیں سونے کی رکابی میں نہیں ملی، یہی آزادی تھی۔ آزادی سے پہلے اور آج کے دور میں فرق ہے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہم اللہ، ان پر صرف اس جرم میں مقدمہ دائر کیا گیا۔ کراچی کے خالد دینا ہال میں ان کے خلاف عدالت لگی۔ جرم کیا تھا؟ انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کی فوج ترکی کے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی ہے، ترکی کے مسلمانوں کے ان کا خون کر رہی ہے، ان کا خون بہا رہی ہے، لہذا انگریز فوج کے اندر کسی مسلمان کا بھرتی ہونا حرام۔ ذرا توجہ کیجیے، انگریز فوج ترکی کے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہی ہے، وہاں کی خلافت کا خاتمہ کرنے کے لیے، وہاں جو عثمانی خلافت اور ہندوستان کے اندر انگریز فوجی بھرتی کر رہے تھے ان ترکی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج کے اندر شامل ہونا، داخل ہونا، بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ کراچی کا خالد دینا حال ہے، عدالت لگی ہے، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا سید حسین احمد مدنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے۔ انگریز جج پوچھا، حسین احمد
تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا، بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صرف دیا ہے نہیں، دیا تھا، دیتا ہوں، اور جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے یہ فتویٰ دیتا ہوں گا۔ صرف دیا تھا نہیں، اب عدالت کے کٹہرے میں بھی کھڑا ہو کے وہی فتویٰ دیتا ہوں، اور جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے یہ فتویٰ دیتا رہوں گا۔ انگریز صدر نے کہا حسین احمد جانتے ہو یہ بغاوت ہے اور بغاوت کی سزا موت ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بغل سے کفن نکالا، فرمایا مجھے معلوم تھا میں دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لے کے آیا۔ ایک وقت وہ تھا ایک مسلمان کا انگریزی فوج کے اندر بھرتی ہونا اس بنا پہ کہ اس فوج کی لڑائی مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہو، ایک مسلمان کا بھرتی ہونا حرام تھا۔ اور آج جب ہم آزاد ہو چکے، ہم امریکہ کے شانہ بشانہ عراق کے مسلمانوں کا خون کرنے کے لیے، افغانستان کے مسلمانوں کا خون کرنے کے لیے، اپنے ملک کے شمالی علاقہ جات کے مسلمانوں کا خون کرنے کے لیے وہی ملعون اور مردود انگریز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ ہے آزادی اور غلامی کا ہے۔ جب ہم غلام تھے تو ہمارے علماء، ہمارے سیاستدان مولانا محمد علی جوہر عالم دین نہیں تھے، سیاسی لیڈر تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، ان کے بھائی مولانا شوکت علی خان علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے، عالم دین نہیں تھے۔ یہ تو صرف حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رفاقت تھی، گاڑیاں رکھ لی اور ان گاڑیوں کی بنا پہ وہ محمد علی، بیرسٹر محمد علی، مولانا محمد علی بن گیا۔ یہ ہمارے اکابر کی صحبت کا اثر تھا۔ وہ جو پہلے بیرسٹر محمد علی تھا، جب شیخ الہند کے ساتھ ان کا سیاسی رفیق بنا، ان کی سیاسی تحریک کے اندر آیا، تو وہ بیرسٹر محمد علی بعد میں مولانا محمد علی جوہر کے نام سے، آج بھی تاریخ کے اندر ان کا نام مولانا محمد علی جوہر کے نام سے لکھا۔ یہ ظفر علی خان عالم دین نہیں تھے، امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ان کو مولانا ظفر علی خان بنا دیا۔ اس وقت ہمارے ملک کا سیاستدان، ہمارے ملک کا عالم ایک مسلمان کا بھی اس فوج کے اندر بھرتی ہونا حرام سمجھتا تھا جو فوج مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہوتی تھی، جس فوج میں مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہوتا تھا۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے علماء، ہمارے دانشور اکڑ جاتے تھے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے جاتے تھے۔ اس فوج کے اندر کسی ایک مسلمان کا بھرتی ہونا بھی حرام ہے۔ اس جرم میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میاں علی نے سزا، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد کو، مولانا حسین احمد مدنی کو کراچی کے اندر سزا سنائی گئی، مولانا ابوالکلام آزاد کو کلکتے کی عدالت میں سزا سنائی، اور جرم صرف یہی تھا مسلمان کے خلاف لڑنے والی فوج میں مسلمان کا بھرتی ہونا حرام ہے۔ میرے دوستو، اس آزادی کے پیچھے ایک 200 سالہ قربانیوں کی ایک تاریخ ہے۔ ہم آزاد ہو گئے۔ آزادی کے وقت آزادی کس سے حاصل کی؟ انگریز سے۔ کس سے؟ جواب جس انگریز کا شانہ بشانہ ہے ہم، جس انگریز کی پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک کے خلاف لڑائی کے اندر فرنٹ لائن پہ ہیں ہم،
انگریز سے آزادی حاصل کی اور پھر ایک قوم سے ہم نے علیحدگی اختیار کی. ہم اس قوم کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہمیں ایک الگ مملکت چاہیے, ایک الگ ملک چاہیے, ایک الگ سلطنت چاہیے. اس قوم کے ساتھ ہم اب گزارا نہیں کر سکتے, اس قوم کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہم نے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کیا. ہم ہندو کے ساتھ اب نہیں رہ سکتے, ہم علیحدہ مملکت بنائیں گے, علیحدہ ملک بنائیں گے. اس علیحدہ ملک کے لیے قربانیاں دی گئی. ایک قوم سے آزادی حاصل کی اور ایک قوم سے علیحدگی. ذرا توجہ دیجیے گا, آزادی ہم نے ہندوؤں سے حاصل نہیں کی. آزادی کس سے حاصل کی؟ اور علیحدگی کس سے حاصل کی؟ لیکن ہمارے ملک کا دانشور آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا اس ہندو سے علیحدگی کے اسباب کیا تھے. میرے ملک کا دانشور آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا ہندو سے میں نے مذہب کے نام پہ علیحدگی اختیار کی تھی یا ثقافت اور تہذیب کے نام پر. آج اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے ہندو سے مذہب کی بنیاد پر آزادی اور علیحدگی حاصل کی ہے تو کہا جاتا ہے نہیں, قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم تو سیکولر آدمی تھے, ملک کو سیکولر بنانا چاہتے تھے. وہ اسلام کے لیے انہوں نے ملک حاصل نہیں کیا, دین کے لیے ملک حاصل نہیں کیا, مذہب کے لیے ملک حاصل نہیں کیا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندو تہذیب سے کٹنے کے لیے ہم نے علیحدگی اختیار کی کہ ان کی تہذیب اور تھی, ہماری تہذیب اور ہے, ان کا تمدن اور ہے, ہمارا تمدن اور ہے, ان کا کلچر جدا ہے, ہمارا کلچر جدا ہے, ان کی ثقافت الگ ہے, ہماری ثقافت الگ ہے, تو پھر ہمارا دانشور ہمیں کہتا ہے اگر ہم اس تہذیب کو چھوڑ دیں تو ہمارا نوجوان تفریح کیا کرے گا. ایمانداری سے بتائیے, کیا مذہب کے حوالے سے ان میں اور ہم میں آج کوئی فرق ہے؟ کیا تہذیب کے حوالے سے ان میں اور ہم میں آج کوئی فرق ہے؟ بلکہ کانگریس کی رہنما سونیا گاندھی کا وہ انٹرویو میرے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے جس میں اس نے پاکستانی قوم پر ایک کان کیا تھا. اب یہ قوم ہمارے خلاف بندوق اٹھانے کے قابل نہیں رہی, اب یہ قوم ہمارے خلاف لڑ نہیں سکتی. جس قوم کے نوجوان رات کو ہماری انڈین فلمیں دیکھے بغیر سو نہیں سکتے, اس قوم کے نوجوان ہمارے خلاف تلوار کیا اٹھائیں. یہ سونیا گاندھی کا انٹرویو میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. اس نے اس قوم سے طنز کیا تھا جس قوم کے نوجوان رات کو ہماری انڈین فلمیں دیکھے بغیر سو نہیں سکتا, اور پھر رات کو جو انڈین فلم دیکھتا ہے اس میں ہیرو کا جو کردار دیکھتا ہے دل کو وہی کردار بننے کی کوشش بھی کرتا ہے. وہ قوم اب ہمارے خلاف کیسے لڑے گی؟ سوال یہ ہے کہ جشن آزادی منانے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح, تم نے جس قوم سے آزادی حاصل کی تھی اس قوم کے آج بھی غلام ہو, آج بھی تم اپنا بجٹ اس قوم کی اجازت کے بغیر نہیں بنا سکتے, تم آج بھی اس ملک کے اندر حکومت اس قوم کی مرضی کے بغیر نہیں بنا سکتے, تم آج بھی اپنے ملک کا قانون اس قوم کی مرضی کے بغیر نہیں بنا سکتے. تم نے آزادی حاصل کیا کی ہے؟ کس کا جشن منا رہے ہو؟ اور جس قوم سے تم نے آزادی اختیار کی تھی آج تمہاری پوری سوسائٹی, تمہارا پورا سماج اور پوری تہذیب و ثقافت اس کی ثقافت میں ڈلی ہوئی ہے.
بلکہ پرسوں میں ایک وزیر مملکت کا انٹرویو سن رہا تھا، کسی نے سوال کیا کہ ہمارے سینما ہالوں میں، ہمارے تھیٹر سینٹروں میں اور ہمارے ٹی وی چینل پہ جو کچھ بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، جو عریانی پھیلائی جا رہی ہے، کیا یہ ایک مسلمان کی تہذیب ہے؟ تو وزیر مملکت کیا جواب دیتے ہیں؟ ہمارے ملک میں بھی نوجوان رہتے ہیں، ان کو بھی تفریح چاہیے۔ کوئی آزاد معاشرہ اپنی قوم کے جوانوں کو تفریح سے محروم نہیں کر سکتا۔ ہمارا آزاد معاشرہ ہے۔ اگر ہم انڈین فلموں پر پابندی عائد کر دیں، اگر ہم یہ تھیٹر سینٹروں کے اندر پابندیاں عائد کر دیں، تو پھر ہمارا نوجوان تفریح کیا کرے گا؟ یہ وزیر مملکت کا بیان ہے۔ آج تک ہمارے دانشور تفریح اور عیاشی کے اندر فرق نہیں کر سکتے۔ جس کو تم تفریح کہتے ہو اس کو میرا اللہ کا قرآن اس کو عیاشی، فحاشی، بے حیائی کہتا ہے۔ جس کو تم تفریح کہتے ہو اس کو میرے پیغمبر کا فرمان بے حیائی کہتا ہے۔ بے حیائی اور تفریح کے اندر فرق کرو۔ یہ ایک عیسائی کی تہذیب اور تفریح کو ہو سکتی ہے، ایک ہندو کی تفریح اور تہذیب کو ہو سکتی ہے۔ مسلمان اگر اس کو تہذیب اور تفریح سمجھتا ہے، میں اللہ کی کتاب مقدس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس کے دل کے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں ہے۔ وہ مردود ہے، ملعون ہے، کافر ہے، ملحد ہے، زندیق ہے۔ اس چیز کو اللہ کا قرآن بے حیائی کہے وہ اس کو تفریح کہے، جس کو اللہ کا پیغمبر بے حیائی کہے وہ اس کو تفریح کہے۔ وہ عیسائی تو ہو سکتا ہے، یہودی تو ہو سکتا ہے، ملحد تو ہو سکتا ہے، زندیق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بے شک میرے ملک کا وزیر مملکت کیوں نہ ہو، بے شک میرے ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، بے شک میرے ملک کا پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، وہ ملحد و زندیق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ اس کو مسلمان مانتے ہیں؟ ذرا بولیے تو صحیح ہے۔ آپ خاموش اس لیے ہیں کہ آپ کی جشن آزادی کا کچھ حصہ تو منا کے آئے ہی۔ آخر مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی، جس قوم سے ہم آزاد ہوئے اس قوم کی مرضی کے بغیر آج ہمارے ملک کے اندر ستا بھی نہیں ملتا۔ جس قوم سے ہم نے علیحدگی اختیار کی اس کی پوری ثقافت، اس کا پورا کلچر، اس کی پوری تہذیب ہمارے رگو ریشے میں آ گئی ہے۔ آخر ہم جشن منا کس چیز کر رہے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے بات ہے۔ اور پھر دوسری بات، تیسری بات، پہلی بات تو یہ جس سے آزادی حاصل کی، کیا آج ہم اس سے آزاد ہیں؟ دوسرا یہ جس سے علیحدگی اختیار کر کے دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہم نے پاکستان بنایا، کیا آج ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق ہے؟ تہذیب کے اندر، ثقافت کے اندر، کلچر کے اندر؟ جو ان کی تفریح وہ میری تفریح، جو ان کا کلچر وہ میرا کلچر، جو ان کی ثقافت وہ میری ثقافت، جو ان کی تہذیب وہ میری تہذیب، جو ان کے خیمے وہ میرے خیمے، جو ان کے تھیٹر وہ میرے تھیٹر، جو ان کے گھر وہ میرے گھر۔ فرق کیا ہے؟ کس چیز کا جشن؟ تیسری چیز میں ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں، جس قوم سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی ہم آج اس سے آزاد ہیں۔ میں ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتا ہوں، جس قوم سے ہم نے علیحدگی اختیار کی تھی ہم اس قوم سے بھی الگ ہیں۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے، اس ملک کو بڑے 62 سال بیت گئے، کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ یہ ہے وہ تیسرا اہم سوال۔
کیا اس ملک کے اندر کسی کی جان محفوظ ہے؟ اس ملک کے اندر کسی کا مال محفوظ ہے؟ اس ملک کے اندر کسی کی آبرو محفوظ ہے؟ اور اب 1947 کے اندر یہ ملک آزاد ہوا۔ 1947 کی آزادی کے بعد اس ملک کو سب سے پہلا جو تحفہ ملا وہ ملعون اور مرفوض قادیانی سر صفر اللہ کی وزارت خارجہ کا تھا۔ پہلا وزیر خارجہ سر صفر اللہ قادیانی بنا اس ملک کا۔ وہ پاکستانی قوم کے لیے انگریزوں کی طرف سے سب سے پہلا تحفہ تھا۔ پاکستان کو سب سے پہلا جو تحفہ ملا وہ قادیانی وزیر خارجہ کا تحفہ، اور اس قادیانی وزیر خارجہ کا پاکستان بننے کے بعد وہ تو تھا تحفہ انگریز کا، لیکن اس انگریز کے ایجنٹ نے، اس وزیر خارجہ نے پاکستان کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا ہے کہ پاکستان بننے کے ٹھیک 5 سال بعد آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے تحریک چلانے والے پروانہ ختم نبوت کے پروانوں پر گولی چلا کر لاہور کے اندر 10,000 پروانہ ختم نبوت کو شہید کیا۔ یہ اس وزیر خارجہ کا پاکستانی قوم کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ ختم نبوت کے جرم میں لاہور کے اندر 10,000 افراد شہید کر دیے گئے۔ ذرا غور کیجیے، ملک کو بنے 5 سال بیتے ابھی، اور 5 سال بیتنے کے بعد کتنا بڑا حادثہ، جس پیغمبر کے نام پر یہ مملکت حاصل کی گئی، جس پیغمبر کے دین کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ مملکت حاصل کی گئی، اس مملکت کے اندر اس پیغمبر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کسی غیر ملکی فوج نے نہیں، پاکستانی فوج نے کسی غیر ملکی ڈکٹیٹر کا نہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ کے حکم سے 10,000 افراد شہید کر دیے گئے۔ میں کیسے مان لوں میرا ملک آزاد ہے؟ میرا ملک تو پہلے دن سے آزاد نہیں ہے۔ جب اس کی بات دور سر صفر اللہ کے ہاتھ میں آئی، جب 10,000 شہدائے ختم نبوت کا ظہور کر دیا گیا اور نام دیا گیا یہ ملک آزاد ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کسی کا گھر محفوظ ہے؟ کسی کے گھر کو چھوڑو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کا گھر اس ملک کے اندر محفوظ ہے؟ جس ملک کے اندر اللہ کا گھر اسلامی مملکت ہو، اسلام کے نام سے دی گئی ہو، اور یہاں میں ایک بات واضح کروں، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ممالک ہیں ان ممالک میں صرف دو ممالک ہیں، 2 ملک ہیں جو نظریاتی بنیاد پہ بنے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر تیسرا کوئی ملک نہیں ہے جو نظریاتی بنیاد سے بنا ہو۔ نظریاتی بنیاد سے بننے والے دنیا کے اندر صرف 2 ملک ہیں، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ وہ یہودیت کی بنیاد سے بنا، یہ اسلام کی بنیاد سے بنا۔ وہ اپنے عقیدے کے آج بھی پکا ہے، ہمارے عقیدے کے پاؤں ہی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں
جس اسلامی مملکت کے اندر اللہ کا گھر محسوس نہ ہو، کیا وہ ملک آزاد ہے؟ جس ملک کے اندر ملک کے کسی شہری کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ ہو، وہ ملک آزاد ہے؟ چوری، ڈاکہ، اغوا کی وارداتیں جس ملک کے اندر معمول بن گئی ہو، آج سے چند سال پہلے تک بزرگ بتاتے ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے کہ اخبار کے اندر اگر قتل کی کوئی واردات پڑی جاتی تھی تو بڑی حیرت ہوتی تھی، فلاں علاقے میں قتل ہو گیا، فلاں علاقے میں چوری ہو گئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج اگر کسی اخبار میں قتل کی خبر نہ ہو تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا واقعی اخبار سچ لکھ رہا ہے؟ کیا واقعی کوئی قتل کی واردات نہیں؟ کیا واقعی کوئی اغوا کی واردات نہیں؟ آج اگر کسی اخبار کے اندر اغوا، چوری، ڈکیتی، قتل کی کوئی واردات نہ ہو تو حیرت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ملک آزاد ہے، پہلے ملک غلام تھا، قتل کم ہوتے تھے، چوریاں کم ہوتی تھی، ڈکیتیاں کم ہوتی تھی۔ ملک آزاد ہے، جب ملک آزاد ہے تو پھر چوری آزاد ہے، جب ملک آزاد ہے تو پھر ڈکیتی آزاد ہے، جب ملک آزاد ہے تو پھر قاتل بھی آزاد ہے۔ بلکہ میں کیوں نہ کہوں، اس ملک میں ڈکیت ہی آزاد ہے، اس ملک میں چور ہی آزاد ہے، اس ملک میں قاتل ہی آزاد ہے، اس ملک میں اغوا کرنے والا ہی آزاد ہے۔ یہ ملک اگر آزاد نہیں ہے تو کسی آبرو مند شریف آدمی کے لیے آزاد نہیں ہے۔ باقی ہر ایک کے لیے ملک آزاد ہے۔ یہ تیسرا اہم مسئلہ ہے کہ کیا پاکستان بننے کے بعد واقعی ہم محفوظ ہو گئے، آزاد ہو گئے؟ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، اور پھر آج تک کتنے سال ہو گئے، کتنی سال یہ یوم آزادی ہے؟ 62 سال کی، 63واں یوم آزادی 62 سال کی ہے۔ آپ میں سے اخبارات پڑھنے والے، میڈیا سے تعلق رکھنے والے 62 سال بیت گئے، آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ملک کے حالات بگاڑنے والا کون ہے؟ بیوروکریٹ ہیں، فوج ہے، سیاستدان ہیں، سرمایہ دار ہیں؟ کل تک یہ بحثیں جاری ہیں۔ اس ملک کو بگاڑنے والا، اس ملک کے عوام کی آزادی چھیننے والا آخر مجرم ہے کون؟ اس ملک کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں بیوروکریٹ ہیں، بیوروکریٹ کہتے ہیں فوج ہے، فوج کہتی ہے سیاستدان ہے، سیاستدان کہتے ہیں فوج ہے۔ آج تک اس ملک کے اندر 62 سال بیت گئے، یہ فیصلہ نہیں ہو سکا اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والا ہے کون؟ آپ کوئی فیصلہ کر سکتے؟ کون ہے اس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والا؟ آپ جانتے ہیں اس ملک اس وقت کل تک کی رپورٹ کے مطابق یہ ملک 53 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ 53 ارب ڈالر۔ پاکستان کی 16 کروڑ کی آبادی، میں نے کل اس کا حساب کیا، 53 ارب ڈالر کا مقروض پاکستان کی 16 کروڑ کی آبادی پر اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو اس ملک کا ہر شہری 36,500 روپے کا مقروض ہے۔ $36,000 روپے کا اس ملک کا ہر شہری۔ 53 ارب ڈالر کون ہے؟ اور آپ کو وہ 53 ارب ڈالر کہیں لگا ہوا نظر بھی آتا ہے؟ کہاں گیا وہ؟ سوال یہ ہے
$53 ارب گیا کہاں خرچ ہوا؟ غریب آج بھی بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے۔ آپ نے کل کا واقعہ پڑھ لیا ہوگا، مینار پاکستان کے پاس نوجوان نعرے لگاتا ہوا آ رہا ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور مینار پاکستان کے قریب پہنچ کے چوہے مار گولیاں کھا کے اور نعرے لگا رہا ہے بے روزگاری مرد آباد، بے روزگاری مرد آباد، بے روزگاری مرد آباد۔ اور اب تک کل اس آدمی کی رپورٹ، اس نوجوان کی رپورٹ تک میں جو دیکھ رہا تھا، گزشتہ 30 سال کے اندر، 62 سال نہیں، گزشتہ 30 سال کے اندر بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کرنے والا یہ 1000واں آدمی ہے۔ 1000 نوجوان۔ ابھی ان کی بات نہیں جو مائیں اپنے 4 بچوں کو لے کر دھوپ کی وجہ سے دریاؤں میں پھنس گئی، ابھی ان کا تذکرہ نہیں کہ ایک باپ بے روزگاری اور بچوں کے باپوں کی وجہ سے 6 بچوں کو اپنے ہاتھوں ذبح کر کے اور پھر اپنی کنپٹی پہ پتھر رکھ کے اس نے خودکشی کر لی۔ جس ملک کے اندر بے روزگاری کا حال یہ ہے، ماں اپنے 3 بچوں کو گود میں لے کر دریا میں کود جاتی ہے، باپ اپنے 6 بچوں کو ذبح کر کے اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لیتا ہے۔ جس ملک کا نوجوان چوہے مار گولیاں کھا کے خودکشی کر لیتا ہے، میں پوچھتا ہوں جشن کس چیز کا منا رہے ہو؟ کیا یہ سوال آپ کا بھی ہے یا تم؟ کیا آپ بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ لیکن آپ نے بھی قیمتی سے قیمتی پرچم اپنے گھروں پہ لگائے ہیں، آپ نے بھی بچوں کو جشن آزادی منانے کا سامان خریدنے کے لیے ہزاروں روپے دیے ہوں گے۔ یہ سوچے بغیر کہ میں اپنے بچے کو 1000 روپے کا یہ جشن آزادی کا سامان لے کے دے رہا ہوں، غریب کا بچہ تو ایک وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ غریب کے بچے کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، میرے بچے 1000 1500 2000 روپے کے ساتھ جشن آزادی کا سامان خرید رہے، میں کیسے مان لوں گی اس آزادی کو؟ میں کیسے تسلیم کر لوں کہ یہ ملک آزاد ہے؟ جس ملک کے اندر 62 سال بیت گئے، یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکا یہ ملک کیوں بنایا گیا تھا، کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، سیکولر کے لیے بنایا گیا تھا۔ جس ملک کے اندر آج تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، جس ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والا کون ہے؟ بیوروکریٹ ہیں، فوج ہے، سیاستدان ہیں، جاگیردار ہیں، صنعتکار ہیں، کون ہے اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلی کرنے والا؟ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ ایک بات جو آیات کریمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ان آیات کریمات کے اندر ایک غلام قوم کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ جب ہم نے تمہیں نجات دی، تم غلام تھے فرعونیوں کے، آل فرعون کے، مصریوں کے، اس وقت وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو عیاشی کا ذریعہ بنانے کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ ہم نے تمہیں نجات دی، ہم نے تمہیں ان سے چھٹکارا دیا۔ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ ہم نے تمہارے لیے دریا کے اندر راستے بنائے، ہم نے تمہارے لیے سمندر کی لہروں کو، دریا کی لہروں کو دیوار کی طرح کھڑا کر دیا۔
اور پھر ان راستوں سے ہم تمہیں لے کے نکلے. انہی راستوں پہ جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں آزادی دی، لیکن تم نے اس آزادی کی کیا قدر کی؟ بنی اسرائیل کے اندر آزادی کے بعد بڑے بڑے جرائم پیدا ہوئے، لیکن سب سے بڑے جرائم دو تھے. قرآن کہتا ہے ان کے ان جرائم کو سن کر ذرا غور کیجیے، وہی جرائم ہمارے اندر تو نہیں آ گئے. قرآن کہتا ہے آزادی حاصل کرنے کے بعد ان کے اندر سب سے بڑا جو جرم پیدا ہوا وہ ناشکری کا تھا. ناشکرے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کے بھی ناشکرے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بھی ناشکرے ہو گئے. موسیٰ اس کتاب پر تو ہم عمل نہیں کر سکتے، یہ مشکل کتاب ہے، اس کے احکامات بڑے مشکل ہیں. کیا اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی آسان سے مسئلے لے کر آسان سے احکامات لے کر ہم اس کتاب کے احکامات سے عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ایمانداری سے بتائیے آج یہی موقف میرے ملک کے دانشور کا نہیں؟ اس کے احکامات آج کی سوسائٹی سے چاہیے. یہ نظام آج کے سماج کے اندر فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتا. اس کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. اور ترمیم اور تبدیلی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے وہ افراد جو صرف پیسے کی بنیاد سے اسمبلی میں آئے، ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالی کبھی کبھی فرمایا کرتے ہیں باقی دنیا کا قانون اور ہے، ہمارے ملک کا قانون اور ہے. باقی دنیا کے قانون کے اندر حق والے کا، ہمارے ملک کے اندر حق طاقت والے کا. اور پھر وہ مثال دیا کرتے تھے جیسے روڈ ٹرالے والے کا، اسمبلی پیسے والے کی، حکومت وردی والے کی. ایمانداری سے بتائیے کیا ہمارے ملک کے اندر یہی نہیں؟ ماسٹر تاجدین انصاری مرحوم امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے جانکار ساتھی تھے، مجلس احرار اسلام کے ناظم اعلیٰ تھے. وہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے میرے ملک کا قانون ہے کیا؟ مکڑی کا جالا، کمزور آیا تو پھنس گیا، طاقتور آیا تو توڑ دیا. ایک غریب اس پہ اگر مقدمہ بنا سچا ہے جھوٹا ہے ہماری عدالت کو یہ بھی نہیں دیکھتی، لیکن ایک غریب کو دستور کی ایک شق بھی توڑنے کی اجازت نہیں. پھانسی چڑھ سکتا ہے، قید ہو سکتا ہے، گرفتار ہو سکتا ہے، مقدمہ چل سکتا ہے. ایک فوجی جب دیکھ پورے کے پورے دستور کے متن کو کھٹے نیت لگا دے کوئی پوچھنے والا نہیں. پورے کے پورے دستور کو معطل کر دے، کالعدم کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. کیا واقعی اس ملک میں جنگل کا قانون ہے کہ جہاں حق طاقت والے کا ہے حق والے کا نہیں؟ بنی اسرائیل کے اندر آزادی حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلا جرم جو پیدا ہوا وہ تھا ناشکری کا. پیغمبر کے بھی ناشکرے ہو گئے. او موسیٰ مروا دیا تو نے، وہاں اچھا بھلا کھاتے تھے، اب ایسے مقام پہ لے آیا جہاں کھانے کو کچھ نہیں. موسیٰ مروا دیا تو نے، وہاں اچھے بھلے گھروں میں رہتے تھے، چلو غلام تھے لیکن گھروں میں تو تھے. اب یہاں تو نے ایک صحرا کے اندر لا کے ہمیں رکھ دیا جہاں رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں ہے.
ہم اپنے تمبو تان کے اپنی چادریں سروں پہ رکھ کے اور ہم سر ڈھانپنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں. موسیٰ تو نے مروا دیا. یہ تھا اس قوم کا آزادی کے بعد ناشکری کا پہلا سبب. اور کیجیے کہیں ہم بھی ناشکرے تو نہیں ہو رہے. آزادی حاصل کرنے کے بعد وہی بیماری کہیں ہم نے تو پیدا نہیں ہو گئی. وہ اللہ کے رسول کے بھی ناشکرے ہو گئے, اللہ کے بھی ناشکرے ہو گئے. تو اس مقام پہ اللہ نے ان کے لیے پانی کا انتظام بھی کیا, ان کے لیے من سلوا کا انتظام بھی کیا. کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اے موسیٰ اپنے رب سے کہہ ہم اتنا صبر نہیں کر سکتے کھانے پر, اب ہمارے لیے کوئی ساگ بھی ہو, ہمارے لیے سریں بھی ہوں, ہمارے لیے کھیرے بھی ہوں, ہمارے لیے پیاز بھی ہو, ہمارے لیے مسور کی دال بھی ہو. ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. کیا اپنے رب سے کہہ ہمارے لیے یہ ڈشیں تبدیل کرے. اب ذرا غور کیجیے, پہلی بیماری جو بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئی وہ کون سی تھی؟ رسول کی ناشکری بھی, جو ان کو غلامی سے نکال کے آزادی کی فضا میں لایا تھا. اور یہ بات میں کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا تو آپ کا ملک کا میڈیا بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ آپ کو بھی غلامی کی زنجیروں سے نکال کے آزادی کی فضاؤں میں لانے والے محمد علی جناح مرحوم کو بھی اس قوم کے ناشکروں نے زہر دے کے مارا. سب سے پہلی ناشکری ان کے اندر پیدا ہوئی خدا کے رسول کے خلاف بھی اور خدا کے بارے میں بھی. ہم نے قانون مانگا تھا اللہ سے, اب وہ قانون بھیج دیا جو ہم پورے نہیں کر سکتے. نمازیں اتار دی, بھلا کون نمازیں پڑھے, ہمارے پاس تو دکان سے فرصت. روزے رکھ دیے تو کون گرمی میں روزے رکھے, یا اپنے رب سے کہ ہمارے لیے دستور بدل. ان میں اور ہم میں ایک فرق ہے. وہ رسول سے کہتے تھے قانون اس سے بدلوا جس نے بھیجا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ نبی سے کہتے تھے یہ قانون اس کے پاس لے جا, اس سے تبدیل کروا کے لا, نرمی کروا کے لا, رعایت کروا کے لا. ہم کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں تک بھیجنے کی, ہم خود مختار ہیں, آزاد ہیں. اللہ کی کتاب میں ترمیم کرنے میں بھی آزاد ہیں, اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنے میں بھی آزاد ہیں. سنت کا مفہوم اپنے ذہن سے وضع کرنے میں بھی آزاد ہے. ہم آزاد ہیں, ہم کیوں رب کے پاس بھیجیں, اس کو نرم کر کے بھیج, ہم خود کریں. اتنا تو کیا ہونا چاہیے. اور دوسری بیماری تو بولتے جائیے ذرا, ایک بیماری کون سی پیدا ہوئی؟ ذرا اونچی آواز, اور اونچی آواز سے, اور اونچی آواز سے. ناشکری کی بیماری پیدا ہوئی. اور دوسری ذرا اونچی آواز سے, موسیٰ فرعونیوں سے تو ہم آزاد ہو گئے, اب جو علاقہ ہمارا اصل علاقہ تھا وہاں ایک قوم اور قابض ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو تمہارا علاقہ تھا اللہ نے حکم دیا ہے جا کے اس قوم کا مقابلہ کرو, جہاد کرو, لڑائی کرو. لڑائی تم کرنا, جہاد تم کرنا, فتح میں دوں گا, کامیابی میں دوں گا, تمہارا علاقہ تمہیں میں دلواؤں گا. لیکن کہنے لگے موسیٰ یہ تو ہمارے بس میں نہیں,
فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ، وہاں سے بھی دونوں نے نکالا تھا، یہاں بھی دونوں داخل کرو۔ ہمارا کردار وہاں بھی کوئی نہیں تھا، ہم اپنا کردار یہاں بھی کوئی نہیں رکھنا چاہتے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ تو جا، تیرا رب جائے، دونوں مل کے قوم جبارین کا مقابلہ کرو، ان کو شکست دو، ان سے علاقہ چھینو۔ جب چھین لو گے تو موبائل کے ذریعے اطلاع دے دینا، جشن ہم منائیں۔ ہم تو جشن منانا چاہیے، لڑائی کے لیے تو اور تیرا رب ہے۔ ایمانداری سے کہیے کہیں یہ بیماری ہم نے تو پیدا نہیں ہو گئی، سوچ لیجیے۔ قرآن سابقہ قوموں کے قصے اور واقعات جو بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف قصہ بیان کرنا نہیں، اس کا مقصد عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ خداوند کائنات جو بیان کر رہے ہیں، آزادی کے بعد ان کے اندر یہ دو جرائم جو پیدا ہو گئے، دو بیماریاں پیدا ہو گئی، ان کے اندر بزدلی آ گئی، ان کے اندر ناشکری آ گئی، پھر ان کا حشر خداوند کائنات فرماتے ہیں ہم نے ان کو پوری قیامت تک کی زندگی کے لیے تمام قوموں سے زیادہ ذلیل تر قوم بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو پوری دنیا کے اندر ذلیل کر دیا، قیامت تک کے لیے ذلت ان پر مسلط کر دی۔ اور یہ بات میں پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کر چکا ہوں، اللہ نے ان کو ذلیل کیا، 1700 سال تک وہ عیسائیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہے، مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہے۔ میرے پیغمبر نے ان کے تمام قبائل کو مدینے سے نکالا، بلکہ ایک قبیلے کو قتل کیا۔ میرے پیغمبر نے ان کو خیبر سے ذلیل کر کے نکالا، عیسائیوں نے ان کو فلسطین سے ذلیل کر کے نکالا، عیسائیوں نے ان کو امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ سے ذلیل کر کے نکالا۔ گویا دنیا کی وہ ذلیل ترین قوم تھی۔ آج ہم نے جب اپنے پیغمبر کی سنت کا ساتھ چھوڑا، اللہ کی کتاب سے ہٹ گئے، وہ دنیا کی ذلیل ترین قوم کو اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا۔ اس سے اپنی ذلت کا اندازہ کرو۔ وہ جو ذلیل ترین قوم تھی، جسے دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی حکومت اپنے ملک کے اندر پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، نہ امریکہ، نہ فرانس، نہ جرمنی، نہ برطانیہ، نہ اٹلی، کوئی بھی اپنے ملک کے اندر پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بلکہ حضرت سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا، عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات ہو رہے تھے، شرائط طے ہو رہی تھی۔ عیسائیوں نے اپنی شرائط رکھی، ہمیں مذہبی آزادی ہوگی، فرمایا ہوگی، ہمارے عبادت خانے گرائے نہیں جائیں گے، نہیں گرائے جائیں گے۔ ان کی جو شرائط تھی لکھی گئی۔ جب شرائط نامہ مکمل ہو گیا تو عیسائیوں نے ایک اور شرط رکھی، حضور یہاں ایک شرط اور لکھیں، ہماری بستیوں کے اندر، ہمارے پڑوس میں کوئی یہودی نہیں رہے گا۔ اور جس قوم کو عیسائی اپنے اندر ایک ہمسائے کی حیثیت سے بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ اپنے ملک کے اندر پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، آج پوری دنیا کا نظام معیشت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک آدمی اگر یہ کہے کہ قرآن کہتا ہے
میں اسے ذلیل کروں گا، یہ ذلیل ہوگا، اب تو وہ عزت والا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کا آج بھی اپنے مقام پہ بچا ہے، وہ اس